السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زیس ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو اپنے ارد گرد اور اپنے گھر میں موجود استعمال کی چیزوں میں سے 80% پر میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو موبائل آپ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو یہ بھی میڈ ان چائنا ہی ہوگا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا، جس کو آج پوری دنیا میں خاص مقام حاصل ہے، یہ پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا کا پاورٹی ریشو 0 ہے اور اس کا لٹریسی ریٹ 99.83% ہے۔ چائنا سوئی سے جہاز تک ہر چیز بنا رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 2023 کے اعداد کے مطابق چائنا کا کرپشن ریٹ 182 ملکوں میں سے 42 ہے اور دنیا کی دوسری مضبوط ترین اکانومی ہے۔ چائنا ہمیشہ سے اتنا مضبوط اور طاقتور نہیں تھا۔ چائنا اکتوبر 1949 کو آزاد ملک بنا۔ اس وقت چائنا بہت کمزور ملک تھا۔ آخر چائنا نے پچھلے 35 سال میں ایسا کیا کیا کہ چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن گیا اور سب سے ڈیولپڈ ملک بن گیا؟ ورلڈ بینک کے مطابق چائنا نے 2012 تک 80% لوگوں کو پاورٹی سے لفٹ کیا ہے اور 2012 سے 2024 تک 12 سالوں میں وہاں کا غربت کا لیول 0 پر پہنچ چکا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو اکنامک سپر پاور کہا جائے تو وہ چائنا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج سے 40 سال پہلے چائنا میں غربت کا لیول 90% تھا اور آج 0% ہے۔ چائنا نے نہ صرف اپنی عوام کو غربت سے نکالا بلکہ پروڈکشن میں بھی چائنا آج ٹاپ پر ہے۔ دنیا کی 25% بجلی اکیلا چائنا بنا رہا ہے۔ ہائیڈرو پاور میں بھی دنیا میں چائنا کا پہلا نمبر ہے۔ اس کے بعد برازیل آتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ سمارٹ فون چائنا پروڈیوس کر رہا ہے، جو کہ دنیا کا 48% بنتا ہے۔ دنیا کے استعمال کا 50% کوئلہ اکیلا چائنا پروڈیوس کر رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سٹیل چائنا میں بنایا جا رہا ہے۔ اس کی بات کی جائے تو مینوفیکچرنگ کی دنیا میں سب سے زیادہ کارز چائنا پروڈیوس کر رہا ہے، جو کہ 55% بنتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا اور زیادہ ایپل چائنا میں موجود ہوتا ہے۔ اگر سیمنٹ انڈسٹری کی بات کی جائے تو دنیا کا 60% سے بھی زیادہ سیمنٹ چائنا ہی پروڈیوس کر رہا ہے۔ چائنا نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر اپنا کام صرف 10 سالوں میں کیا ہے۔ چائنا نے اتنا کام کیا ہے جتنا امریکہ اور دوسرے ملک 100 سال میں بھی نہیں کر سکے۔ چائنا نے بہت بڑی اور ماڈرن بلڈنگز بنائی ہیں اور چائنا کی کمپنیز اب پوری دنیا میں کنسٹرکشن پروجیکٹس بنا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، سونا کسی ملک کی بیک بون ہوتی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ چائنا میں ہی پروڈیوس ہو رہا ہے، جو کہ دنیا کا 15% سے بھی زیادہ ہے۔ چائنا ہر چیز کی پروڈکشن بہت ہی لارج سکیل پر کر رہا ہے۔ دنیا میں بچوں کے کھیلنے کے لیے بنائے جانے والے کھلونے 70% سے بھی زیادہ چائنا میں تیار ہو رہے ہیں۔ اگر ڈیفنس پروڈکشن کی بات کی جائے تو اس میں بھی چائنا بہت آگے ہے۔ شپ انڈسٹری پر بھی چائنا کا ہی راج ہے۔ دنیا کا 40% سے بھی زیادہ شپ چائنا ہی بنا رہا ہے۔ چائنا ہر چیز میں دنیا سے بہت آگے چل رہا ہے۔ چائنا نے دنیا میں استعمال ہونے والی ہر چیز بنانا شروع کر دی ہے اور چائنا میں بنائی جانے والی چیزیں سستی قیمت میں دنیا کی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ الیکٹرانکس چائنا میں ہی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حفاظتی ماسک اور کٹس چائنا نے سب سے زیادہ بنا کر دنیا کو پرووائڈ کیے جب دنیا کووڈ سے لڑ رہی تھی۔ جنگی جہاز، آبدوز، بحری جہاز، ان سب چیزیں بنانے میں بھی چائنا بہت آگے نکل گیا ہے۔ آج چائنا دنیا میں 25% مارکیٹ شیئر کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ آج چائنا دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ آخر گزشتہ 35 سال میں چائنا نے اتنی ترقی کیسے کی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے۔ سب سے پہلے چائنا نے اپنے انفراسٹرکچر پر سب سے زیادہ کام کیا اور آج دنیا کا سب سے بہترین انفراسٹرکچر چائنا کا ہی ہے۔ دوستو،
چائنا کی 1976 سے پہلے ماؤ کی حکومت تھی جو کہ ریپبلکن پارٹی کا سربراہ تھا۔ چائنا جب سے آزاد ہوا تب سے لے کر 1976 تک چائنا کے بہت برے حالات تھے۔ ماؤ حکومت بیسیکلی ایک ڈکٹیٹر حکومت تھی۔ 1976 میں چائنا کی لیڈرشپ ڈینگ شیاؤپنگ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ ان کو فادر آف ماڈرن چائنا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ چائنا کی اصل ترقی اسی دور سے شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کی حکومتوں کا بہت زیادہ کنٹرول چائنا کی اکانومی پر تھا، جس وجہ سے چائنا کی عوام کے حالات اچھے نہیں تھے اور چائنا ایک بہت برے فیز سے گزر رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اکنامک لبرلائزیشن کی پالیسی انٹروڈیوس کرائی۔ ان کی اس آئیڈیالوجی کو سوشلزم ود چائنیز کریکٹرسٹک کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلا ایگریکلچر لینڈ ریفارم بھی ڈینگ نے ہی دیا۔ جو حکومت کے پاس زمین تھی وہ انڈیویجول فارمرز کو لیز کر دی گئی اور کسان کو ہی یہی ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ کیا کاشت کرے گا۔ ان کو فریڈم دیا گیا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک خاص مقدار میں فصل سرکار کو دی جائے گی اور باقی جو بھی فصل ہوگی وہ کسان اپنی مرضی سے اوپن مارکیٹ میں سیل کرے گا، اور کسان آزادانہ طور پر پروفٹ کما سکتا تھا۔ اس طرح سے ان کو موٹیویشن ملی اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی۔ اس طرح کی ریفارمز پاکستان میں بھی لائی گئی تھی۔ ڈینگ نے یہی فارمولا فیکٹریز پر بھی لگایا۔ فیکٹری مینیجر رسپانسبلٹی سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس سے پہلے والی سرکار فیکٹریز کی رسپانسبلٹی صرف کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں کو دیتی تھی، عام عوام کو نہیں مل سکتی تھی۔ ڈینگ نے وہ انٹرفیرنس ختم کر دیا۔ اس وقت پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ڈینگ نے فیکٹریوں کو مینیج کرنے کی ذمہ داری فیکٹری میں کام کرنے والے مینیجرز اور ورکرز میں شفٹ کر دی، اور وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ وہ کیا پروڈیوس کریں گے اور ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا اور ان کے پروڈکٹ کی پرائس کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ تنخواہوں کا بھی انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ اس طرح فیکٹری ورکرز کو زیادہ محنت کرنے کا انسینٹیو ملا اور زیادہ کمائی کا ذریعہ بھی۔ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوئے، اور ان میں ایک سینس آف اونرشپ بھی آیا کہ ہماری اپنی فیکٹری ہے، ہم جتنا زیادہ سے زیادہ کام کریں اتنا ہی پروڈکشن ٹارگٹ اچیو ہوگا۔ اس سے پہلے ماؤ کی حکومت تھی اور اس کی پالیسیز میں پاور اور ڈیسیجن ایک کے ہاتھ میں ہی ہوتا تھا، اور ایک سینٹرلائز سسٹم تھا، ایک ڈکٹیٹرشپ سسٹم تھا جو کہ ڈینگ نے آ کر ختم کیا۔ ڈینگ نے آ کر ڈی سینٹرلائزیشن کر دی اور زیادہ آزادی دی گئی اکنامکلی۔ ان سب پالیسیز کی وجہ سے لاکھوں لوگ غربت سے باہر آنے لگے اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ 1978 سے 1984 کے درمیان ایگریکلچر ریٹ چائنا کا 7.5% بڑھا۔ چائنا کی گرین پروڈکشن آلموسٹ ڈبل ہو گئی تھی۔ اس سے اگلا بڑا قدم تھا تعلیم کو عام کرنا۔ چائنا میں اس دور میں ایجوکیشن ریولوشن آیا۔ 1986 میں ایک کمپلسری ایجوکیشن لاء لایا گیا۔ وہ لاء یہ تھا کہ 9 سال تک ہر بچے کے لیے ایجوکیشن فری اور کمپلسری کر دی گئی تھی۔ سرکار مسلسل چائنا کے لوگوں کی ایجوکیشن پر پیسہ خرچ کر رہی تھی۔ 1980 میں چائنا حکومت اپنے ٹوٹل جی ڈی پی کا 2% ایجوکیشن پر خرچ کر رہی تھی، جو کہ 2010 تک 4% تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد چائنا کا مین فوکس ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن تھا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو اسکلفل بنا سکے۔ اس طرح سے چائنا میں لٹریسی ریٹ بہت امپروو ہوا اور 100% تک جا پہنچا۔ چائنا نے ہیلتھ پر بھی بہت پیسہ خرچ کیا۔ 2021 میں چائنا نے جی ڈی پی کا 5.59% اپنے ہیلتھ پر اسپینڈ کیا۔ اگلی جو پالیسی تھی اس کو TVES کہا جاتا ہے، یعنی ٹاؤن شپ اینڈ ولیج انٹرپرائزز۔ اس کا مقصد رورل ایریاز میں اکنامیکل گروتھ کو بڑھانا تھا۔
टीवीज़ चाइना में हर सेक्टर में देखे गए, यानी टाउन्स में छोटे लेवल पर फैक्ट्रीज़ बनाना था। इससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ, इसकी वजह से करोड़ों जॉब्स मिली लोगों को, लेकिन ये एजुकेशन और स्किल्स के बाद हो पाया। फिर डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेट किया, जो कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया था। यहाँ पर लेबर सस्ती थी, उस वक्त तक लोग स्किलफुल हो चुके थे और टैक्स सिस्टम भी आसान कर दिया गया था। इसलिए लोग पूरी दुनिया से आए और यहाँ इन्वेस्टमेंट की गई, और आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में भी हैं, और चाइना आज दुनिया की इकोनॉमी में दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।